السلام علیکم، حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام دا عوامی شو۔ ناظرین، آج اتوار 24 مارچ ہے۔ اتوار والے روز جو ہے وہ ہم ماضی کے دریچوں یعنی کہ رپورٹر کی ڈائری پر پروگرام کرتے ہیں۔ اپنے ساتھ ساتھ اپنے ویورز کو میں ماضی میں لے جانے کی کوشش کرتا ہوں۔ کوئی سویا ہے ماٹی کے نیچے، کوئی بھاگے ہواؤں کے پیچھے۔ ناظرین، قتیل شفائی کے اس مشہور فلمی شعر سے جو ہے آج ہم ایک بار پھر انڈر ورلڈ کے بے تاج بادشاہ شعیب خان کی پراسرار موت پر بات کریں گے کہ وہ شعیب خان جس سے پورا کا پورا شہر جو ہے وہ خوف زدہ رہا کرتا تھا، وہ شعیب خان کہ جس کے ایک اشارے پر کراچی کا ایس ایچ او ہو، ڈی ایس پی ہو، ایس ایس پی ہو، ڈی آئی جی ہو یا پھر سندھ پولیس کا آئی جی ہو، ہوم سیکرٹری ہو، ہر کوئی جو ہے وہ ان کو جواب دینے اور ان کا کام کرنے پر مجبور ہوا کرتا تھا۔ خاص طور سے سی آئی اے پولیس تو ان دنوں جو ہے خود شعیب خان کے کالے کرتوتوں کو دھلوانے کے کاموں پر جو ہے وہ مامور تھی۔ پھر اچانک کیا ہوا کہ شعیب خان جو ہے وہ پکڑے بھی جاتے ہیں، ان پر اٹیک بھی ہوتے ہیں اور گرفتار کر کے جیل بھی پہنچائے جاتے ہیں، اور پھر جیل میں جس طریقے سے ان کی موت واقع ہوئی ہے، بے شک پولیس کے ریکارڈ پر، خود جیل کے ریکارڈ پر یا دوسرے سرکاری جو ریکارڈ پر ان کی موت ظاہر کی گئی ہے کہ انہیں ہارٹ اٹیک ہوا، یعنی دل کا دورہ پڑنے سے ان کی موت واقع ہوئی۔ نہ تو ان کے گھر والے اسے ماننے کو اس وقت تیار تھے اور نہ ہی وہ آج اسے تسلیم کرنے کو تیار ہیں، اور نہ ہی ان کے قریبی رفقا کے ساتھ ساتھ خود ان کے بدترین دشمن بھی جو ہے وہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ اتنا سخت گیر، اتنا یعنی کہ سخت جان والا شعیب خان دل کا دورہ پڑنے سے ہلاک ہو سکتا ہے۔ ہر کسی کو اس حقیقت کا علم اس وقت بھی تھا اور آج بھی علم ہے کہ ان کی موت کیسے واقع ہوئی اور ان کی موت کا ذمہ وار کون تھا، ان کی موت کے بینیفیشری کون کون تھے۔ اب جس طرح ان کے ورثاء کو، ان کے دوستوں کو، خود میڈیا پرسن کو، خود جیل حکام کو، خود پولیس والوں کو اگر حقیقت کا علم ہے تو اس بندہ ناچیز کو بھی ان تمام تر حقائق کا علم ہے کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا۔ اب اس اسکینڈل کے جو بہت سارے کردار ہیں، کچھ تو دنیا میں رہے ہیں، کچھ چلے گئے ہیں۔ جو باقی رہ چکے ہیں ان سے میری جو ہے وہ تفصیلی گفتگو ہوئی ہے، ریکارڈ پر موجود ہے۔ میں اس کو پروگرام میں نشر بھی کر سکتا ہوں، لیکن بعض مجبوریوں کی وجہ سے جو ہے وہ اسے میں پروگرام کا حصہ نہیں بنا رہا، لیکن ساری چیزیں جو ہے وہ کھل کر سامنے آ چکی ہے۔ اب مشرف کا دور ہے اور اس دور میں جو ہے سندھ پولیس کے آئی جی کمال شاہ ہیں، کراچی پولیس کے ڈی آئی جی جو ہیں وہ خود طارق جمیل ہیں۔ بہت ہی خاص طور پر جو ہے کمال شاہ نے جو ہے ڈی ایس پی چودھری اسلم، عرفان بہادر، انسپکٹر ناصر الحسن اور سجاد حیدر کو خاص طور سے کراچی میں ٹرانسفر ان کا کیا جاتا ہے اسی ٹاسک کے لیے کہ کچھ بھی کر لیا جائے شعیب خان کو گرفتار کرنا ہے۔ اب شعیب خان کی گرفتاری کا پلان بنتا ہے، شعیب خان گرفتار کر لیے جاتے ہیں۔ اب شعیب خان کو کسی جعلی پولیس مقابلے میں
مارنا ممکن نہیں تھا، کیونکہ وہ ہر وقت جو ہے وہ مسلح ہوتے ہیں اور ان کے پاس بھی پورے ان کے کمانڈوز ہوا کرتے تھے، اس لیے پولیس جو ہے یہ رسک نہیں لینا چاہ رہی تھی کہیں ان سے مقابلے کی صورت میں پولیس والوں کا کوئی جانی نقصان ہو۔ سجاد حیدر کو خاص طور سے ڈیفنس تھانے کا ایس ایچ او لگوایا جاتا ہے اسی مقصد کے تحت، اور اس کے بعد بقول ان کے خیابان شمشیر اور خیابان سحر پر ان کے جو بنگلے ہیں وہاں اس وقت چھاپے مارے گئے تھے اور بھاری مقدار میں کہتے ہیں اسلحہ وغیرہ بھی برآمد کیا گیا تھا۔ پہلی مرتبہ جو ہے شعیب کی گرفتاری خود سجاد حیدر کے ہاتھوں عمل میں لائی جاتی ہے، اور دوسری بار کہتے ہیں کہ انہیں گرفتار لاہور سے کیا جاتا ہے۔ اب ایک دن کا واقعہ خود سجاد حیدر اس طریقے سے بیان کرتے ہیں کہ انہیں گرفتار کرنے کے بعد جیل لے جایا جا رہا تھا بختر بند گاڑی میں، وہ گاڑی میں موجود تھے خود چودھری اسلم، دوسرا سٹاف اور خود شعیب خان۔ پیر آباد کے علاقے سے جب گاڑی گزر رہی تھی تو بورڈ آفس کے قریب اچانک پولیس کی جو بختر بن ہے وہ خراب ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد فوری طور پر جو ہے وہ ڈی ایس پی چودھری اسلم جو ہے دوسری گاڑی کا ڈبل کیبن گاڑی کا ارینجمنٹ کرتے ہیں۔ جب انہیں گاڑی سے باہر نکالا جاتا ہے تو اس وقت انتہائی پھٹی ہوئی حیران کن پریشان کن آنکھوں سے جو ہے شعیب خان جب علاقے کو دیکھتے ہیں تو تھر تھراتے ہوئے کپ کپاتے ہوئے ان کے زبان سے یہ جملے نکلتے ہیں کہ یہ تو تاتاریوں کا علاقہ ہے، آپ لوگ کیا مجھے تاتاریوں کے ہاتھ سے مروانا چاہتے ہو؟ یہ تو ان کا علاقہ ہے۔ اس پر سجاد حیدر نے کہا کہ نہیں، ہم تمہیں جو ہے تم سرکاری مہمان ہو اور ہم تمہیں جو ہے وہ جیل لے جا رہے ہیں، اور بختر بند گاڑی خراب ہو چکی ہے۔ ڈی ایس پی نے دوسری گاڑی کا بندوبست کر لیا ہے۔ ناظرین، وہ شخص جو دوسروں کے لیے موت کا فرشتہ بنا کرتا تھا، جب وہ ڈان تک کراچی کا، ان کے ایک اشارے پر لوگوں کی زندگی اور موت کے فیصلے ہوا کرتے تھے۔ میں یہ تو نہیں جانتا کہ انہوں نے اپنے ہاتھوں کسی کا خون کیا یا نہیں کیا، لیکن ان کے اشاروں پر جو ہے وہ ضرور بہت سارے لوگ جو ہے موت کے گھاٹ اتار دیے گئے۔ لیکن اس وقت بے بسی کی، بے کسی کی تصویر بنے ہوئے تھے انڈر ورلڈ کے ڈان شعیب خان۔ کیوں؟ انہیں نہیں معلوم تھا کہ ان کے ساتھ کیا کچھ ہونے جا رہا ہے، لیکن پوری کراچی پولیس کو، پوری سندھ حکومت کو، سندھ کا سی ایم ہو، سندھ کا ہوم سیکرٹری ہو، چیف سیکرٹری ہو، جیل کا آئی جی ہو، جیل کا سپرنٹینڈنٹ ہو، یا پھر خود ڈی آئی جی کراچی ہو، ہر کسی کو اس بات کا علم تھا کہ شکار ان کے جال میں پھنس چکا ہے اور اب اپنی موت کی جانب آگے بڑھ رہا ہے۔ یعنی کہ پوری کی پوری سندھ حکومت بشمول پولیس جو ہے وہ ان کے لیے موت کا فرشتہ بن چکی تھی۔ اس وقت ان کے سر پر موت کے بادل منڈلا رہے تھے جب خود چودھری اسلم اور سجاد حیدر ان کے ساتھ تھے، جنہیں وہ اپنا سمجھ رہے تھے خود شعیب خان، لیکن وہ دونوں بھی حالات کے ہاتھوں، قانون کے ہاتھوں، یا پھر اپنی نوکری کے ہاتھوں مجبور تھے۔ اپنی کھال کو بچانے کے لیے ان کے پاس بھی شعیب خان کو جیل پہنچانے کے اور کوئی آپشن نہیں تھا۔ سب سے بڑھ کر خود ڈی آئی جی طارق جمیل کو یہ ٹاسک دیا گیا تھا کہ وہ خود اس پولیس پارٹی پر جو ہے کڑی نظر رکھیں گے جو پولیس پارٹی انہیں جیل پہنچانے پر مامور ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان سے سودے بازی کر کے شعیب خان کو
فرار کروا کے افغانستان یا پھر انڈیا نہ پہنچایا جائے. اس قسم کی بھی اس وقت جو ہے خبریں گردش کر رہی تھی. یہ بھی تھی کہ ہو سکتا ہے انہیں دبئی پہنچایا جائے یا پھر بینکاک یا پھر ایران بھی انہیں فرار کروایا جائے. اسی وجہ سے ڈی آئی جی طارق جمیل جو ہے وہ بار بار فون کر رہے تھے، کبھی ڈی ایس پی چودھری اسلم مرحوم کو اور کبھی جو ہے انسپکٹر سجاد حیدر کو، ان کی پوزیشن معلوم کر رہے تھے کہ وہ اس وقت کہاں ہیں. جب انہیں یہ اطلاع ملی کہ بختر بند گاڑی خراب ہو چکی ہے تو اس وقت کہتے ہیں کہ ڈی آئی جی کے طوطے اڑ گئے، پریشان ہو گئے کہ یہ کچھ نہ کچھ دال میں کالا ہے اور یہ کچھ نہ کچھ ہونے جا رہا ہے. اسی وقت انہوں نے سینٹرل کے ایس ایس پی کو یعنی فون کر کے انہیں بھی الرٹ کر دیا کہ فوراً جا کے چیک کرے کہ کیا ہے، ناکہ بندی کر دی جائے. ایسا نہ ہو کہ پولیس والے خود جو ہے پیسے لے کر جو ہے شعیب خان کو کہیں فرار نہ کروا دیں. اس کے بعد جب انہیں اطمینان ہو گیا کہ واقعی بختر بند گاڑی خراب ہے اور ان کا شکار پولیس کے شکنجے میں ہے، تب جا کے جو ہے طارق جمیل نے بھی کہتے ہیں کہ سکون کا سانس لیا. اور اس کے بعد جب انہیں سینٹرل جیل کراچی پہنچا دیا گیا تو اس وقت سب کو جو ہے وہ اطمینان ہو گیا کہ ہاں کام ہو چکا ہے. یعنی کہ وہ جیل جو ہے وہ خود شعیب خان کے لیے موت نگر تھی. کتنے روز وہاں پر رہے اور پھر جب اطلاع ملی کہ شعیب خان جو ہے وہ ہارٹ اٹیک ان کو ہو گیا اور ان کی موت ہو گئی. کیسے موت ہو گئی؟ انہیں انجیکشن لگوایا گیا ہے. کوئی زہر کا انجیکشن نہیں تھا، عام انجیکشن تھا، لیکن انجیکشن میں اگر آپ ببل چھوڑ دیں تو وہ انجیکشن پھر جان لیوا بن جاتا ہے. اور اس کام کی جو ہے وہ سینٹرل جیل کے افسران ماہر ہیں. یہ کوئی ان کا پہلا شکار نہیں تھا. اطلاع یہی ملی تھی کہ اس سے پہلے کم از کم کوئی 2 درجن جو ہے وہ اسی طریقے کے وائٹ کالر کرمنل ہو یا دوسرے کرمنل ہو، وہ انہیں راستے سے ہٹا چکے ہیں. جن کی بھی ہارٹ اٹیک سے موت ہوئی ہے سینٹرل جیل کراچی میں، وہ تقریباً سب کے ساتھ یہی حربہ ان پر استعمال کیا گیا ہے. اور یہ حربہ استعمال کرنے کا مشورہ کوئی اور نہیں، خود جیل ڈاکٹر جو ہے وہ جیلرز کو دیتے چلے آ رہے ہیں. یہ نسخہ انہی کا دیا ہوا ہے اور اس نسخے کے استعمال سے وہ ہارڈ کرمنل کو یا وہ کرمنل جو کہ حکومت کے لیے پرابلم کریٹ کرتے ہیں یا کوئی سیاسی، ان کو راستے سے ہٹانے کے لیے یہی فارمولہ بہت عرصے سے جو ہے وہ جیل حکام جو ہے وہ استعمال کرتے چلے آ رہے ہیں. اب کہا یہ جا رہا ہے کہ جب یہ گرفتار ہو جاتے ہیں، جیل میں ہوتے ہیں، تو اس وقت امان اللہ نیازی جو کہ میرے بہت اچھے دوستوں میں ان کا شمار ہوا کرتا تھا، ان کی جواں مردی، ان کی مہربانی، ان کی دلیری کے نتیجے میں میں آج حیات ہوں، زندہ ہوں. ان کا میری ذات پر بہت بڑا احسان ہے، اتنا بڑا احسان کہ جسے میں فراموش نہیں کر سکتا. جس جیل سے شعیب خان کی لاش آئی، اس جیل میں نے بھی 14 دن گزارے تھے. میں بھی اسی طریقے کا مہمان تھا. مجھے بھی جیل بھجوایا گیا تھا انہی مقاصد کے لیے، انہی طور طریقوں کے لیے جن طور طریقوں سے جو ہے خود شعیب خان کو گزارا گیا. لیکن کہتے ہیں نا، جسے اللہ رکھے اسے کون چکے. میری زندگی تھی تو میری زندگی کو بچانے کے لیے جو ہے خود امان اللہ نیازی جو ہے وہ فرشتہ بن گئے تھے مجھے بچانے کے لیے. یعنی وہی لوگ جو کہ خود شعیب خان کے لیے موت کا فرشتے بن گئے تھے، وہ میری زندگی کو بچانے والے فرشتے بن گئے تھے. اور میں 14 دن اسی جیل میں رہ کر سرخرو ہو کر وہاں سے واپس زندگی کی جانب لوٹ آیا. لیکن
چونکہ شعیب خان کی پوری ہو چکی تھی. یہ سارے بہانے ہیں کہ اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا، فلاں. سارے فیصلے جو ہے وہ اوپر ہو جاتے ہیں. ضروری نہیں کہ آپ نے ابھی کچھ نہ کیا ہو، کسی اور جرم کی جو پہلے آپ نے کی ہے اس کی سزا آپ کو قدرت دیتی ہے. قدرت کے ہاں، اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے. ظاہر ہے کہ وہ اس وقت قدرت کی پکڑ میں آ چکے تھے. اب جس کسی نے بھی جو ہے وہ یہ انجیکشن لگایا، ظاہر جیلر نے لگایا ہوگا، چودھری اسلم پر بھی نام آ رہا ہے، امان اللہ نیازی پر بھی نام آ رہا ہے، لیکن جس نے بھی لگایا وہ بھی بعد میں اپنے منطقی انجام کو پہنچا دیا گیا. اب شعیب انڈر ورلڈ کا ڈان تھا. ایک چند دوست تھے، بدقسمتی سے کوئی بھی اس میں اب باقی نہ رہا. خالد شہنشاہ اور شعیب خان دونوں بچپن کے ساتھی، بچپن کے دوست، دونوں کے مشغلے، دونوں کے حرکتیں، دونوں کی عادتیں تقریباً یکساں. لیکن خالد شہنشاہ کے مقابلے میں شعیب خان زیادہ چالاک، زیادہ ذہین، لومڑی سے زیادہ ان کے اندر عقل تھی. لیکن جب مصیبت آتی ہے تو پھر تمام تر عقل جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. انسان بے بس ہو جاتا ہے، انسان کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتا. جب وہ شکنجے میں آ چکے تھے تو انہیں نہیں معلوم تھا کہ ان کی اگلی منزل کیا ہے. وہ پولیس والے سپاہی سے لے کے آئی جی تک جو کہ ان کے ٹکڑوں پر پلتے تھے، جو ان سے مستفیض ہوتے تھے، جو ان سے اپنی خواہشات پوری کروایا کرتے تھے، وہی ان کے پولیس والے وقت پڑنے پر ان کے لیے جلاد بن گئے، ان کے لیے موت کا فرشتے بن گئے. یہ بڑا ایک عبرت کا مقام ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو شعیب خان کے نقش قدم پر اس وقت چل رہے ہیں. یہ راہ جو ہے، اس کی منزل جو ہے جیل ہے، اس کی منزل جو ہے کال کوٹری ہے، اور اس کی جو منزل ہے نا بالآخر قبر کی تاریکی ہے. اس کے سوا اس کا کوئی اور اس کی منزل ہو نہیں سکتی. شعیب خان یہ اس وقت ناظرین اسکرین پر جو آپ لوگ تصویریں اس وقت دیکھ رہے ہیں، کوئی سویا ہے ماٹی کے نیچے، کوئی بھاگے ہواؤں کے پیچھے. آپ دیکھ رہے ہیں شعیب خان جو ہے وہ من و مٹی تلے چلے گئے ہیں. سجاد حیدر جو ان کو گرفتار کرنے کے دعوے دار ہیں، بہت ساری چیزوں کے وہ ہمراز ہیں، بہت کچھ ان کے پاس ہے شعیب خان سے متعلق، ان کی گرفتاری سے متعلق، ان کے جیل پہنچائے جانے سے متعلق. سب سے بڑھ کر وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کی موت کا ذمہ وار کون ہے، کس نے انہیں انجیکشن لگوایا. وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ کون تھا جس کو پھانسی دی گئی تھی سینٹرل جیل کراچی میں، جنہیں پھانسی کے پندے پر جھولتے ہوئے، لٹکتے ہوئے شعیب خان اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے خواہش مند تھے، اور ان کی یہ خواہش جیلر نے پوری کر دی تھی. اور اس مظلوم شخص کو جس کو پھانسی دی گئی تھی، پھانسی سے 1 منٹ پہلے اس کی آنکھوں سے جو ہے وہ سیاہ ٹوپی اتار کر انہیں دکھایا گیا کہ انہیں کون دیکھ رہا ہے. شعیب خان انہیں دیکھ رہے تھے اور مسکرا رہے تھے. اس کے بعد آنکھوں پہ ان کی سیاہ پٹی ڈال کر دوبارہ انہیں پھانسی دے دی گئی. یہ تھی صورتحال شعیب خان کی. تو سجاد حیدر اور بھی بہت کچھ جانتے ہیں، اس وقت گمنامی کی زندگی میں ہے، گوشہ نشیں ہے. پولیس نے انہیں نظر انداز کر دیا ہے.
بہت بڑے بڑے کارنامے انہوں نے سر انجام دیے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ چودھری اسلم کا ماسٹر مائنڈ کوئی اور نہیں، خود سجاد حیدر تھے۔ وہی اس سے چلایا کرتے تھے، وہی اس کے دست راست تھے، وہی انہیں زمین سے آسمان تک لے جانے میں ان کا بھی عارف جاں صدیقی کے بعد تھوڑا بہت نہیں تو کچھ نہ کچھ ان کا بھی اس میں ہاتھ ہے۔ لیکن آج سجاد حیدر کو کتنے لوگ جانتے ہیں؟ کوئی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک میں ہوں، ایک میری بے بسی کی رات ہے۔ یہ ان کا اس وقت عالم ہو چکا ہے۔ تو یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے کہ کوئی سویا ہے ماٹی کے نیچے، کوئی بھاگے ہواؤں کے پیچھے۔ سجاد حیدر بھاگ رہے ہیں، انوار احمد خان بھی بھاگ رہے ہیں۔ یہ تصویر ناظرین آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس وقت۔ موت سے کس کو رست گاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ یہ تین اس میں شخصیات ہیں، درمیان میں شعیب خان ہیں، ایک طرف چودھری اسلم، دوسری طرف میرے دوست، میرے محسن، کبھی نہیں بھول سکتا میں انہیں، امان اللہ نیازی۔ اب تینوں کا کنیکشن ہے ایک دوسرے سے، ایک دوسرے کے موت کے ذمہ وار ہیں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی ان میں نہیں بچا۔ کوئی پہلے گیا، کوئی بعد میں گیا، سب کا انجام ایک ہی ہوا۔ اب یہ تصویر جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بڑی معنی خیز تصویر ہے۔ یہ تصویر بہت کچھ کہہ رہی ہے اپنے اندر۔ دیکھ لو آج ہم کو جی بھر کے، دیکھ لو آج ہم کو جی بھر کے، کوئی آتا نہیں پھر مر کے، کوئی آتا نہیں پھر مر کے۔ سولت مرزا، چودھری اسلم۔ سولت مرزا کتنی معصومیت سے اور کتنے حیرت سے دیکھ رہی ہیں چودھری اسلم کو۔ ان کا یہ دیکھنا جو ہے صاف طور پر یہ کہہ رہا ہے، چلا رہا ہے کہ ان کے ساتھ دھوکا ہوا ہے۔ انہیں بینکاک سے دھوکا دے کر جو ہے کراچی لایا گیا ہے، موت نگر میں پہنچایا گیا ہے۔ یہ دیکھنے کا انداز جو ہے اگر کوئی اندھا بھی دیکھے تو یہی اس سے نتیجہ اخذ کرے گا جو نتیجہ اس وقت میں اخذ کر رہا ہوں۔ اب اس میں جو ہے جو تصویر میں پہلے نظر ہم آ رہے ہیں وہ ہیں چودھری اسلم، اور جو پیچھے سے حیرت سے دیکھ رہے ہیں خود چودھری کو، وہ بھی گزر گئے اور چودھری بھی گزر گئے۔ ایک تختہ دار پر انہیں چڑھا دیا گیا اور دوسرا جو ہے وہ دہشت گردی کے ایک ایسے واقعے کا شکار ہو گیا جو کہ خود آج تک جو ہے ایک معمہ ہے۔ پروگرام اس پر میں پہلے بھی کر چکا ہوں۔ یہ جو سولت ہے، ان پر یہ الزام ہے کہ انہوں نے امان اللہ نیازی کو ان کی زندگی میں یہ کہہ دیا تھا کہ میں نے آپ کے نام کے آگے موت لکھ دیا ہے۔ یہ انکشاف کس نے کیا؟ یہ انکشاف خود سجاد حیدر نے کیا۔ سجاد حیدر اور بھی بہت کچھ کہتے ہیں خالق انصاری کے متعلق، جو کہ دست راست تھے خود امان اللہ نیازی کے۔ امان اللہ نیازی کا واقعہ ہے دہشت گردی کا، کیسے ہوا؟ سب کو پتا ہے کہ اس کا ماسٹر مائنڈ کون تھا؟ سولت مرزا۔ سولت مرزا کو جو سہولتیں جیل میں دی گئی تھیں، وہ تمام سہولتیں جو ہے وہ سرکار کی جانب سے ملنے والے حکم کی وجہ سے خود امان اللہ نیازی نے ان سے واپس لے لی تھی۔
सहूलत छिन जाने का सोलत को दुख था। इसी वजह से उन्होंने मैसेज कन्वे करवाया अमानुल्लाह को कि तुम्हारे दिन पूरे हो चुके और मैंने तुम्हारे नाम के आगे मौत लिख दिया है। और उसके बाद वही हुआ जो कि सोलत ने कहा था। ज़ाहिर है वो पहले चले गए उनकी ज़िंदगी में, सोलत की ज़िंदगी में, और बाद में ख़ुद सोलत भी नहीं बचे। न सोलत बचे और न ही खुद चौधरी मोहम्मद असलम। ये खेल का अंजाम जो है वो कुछ इस तरह का ही होता है। भोलू की माँ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अपने बेटे से मुताल्लिक कि उनका बेटा जो अगवा है वो खुद शोएब खान की कस्टडी में है और पुलिस बरामद नहीं कर सकती। पुलिस अफसरों ने उन्हें मौका दिया और वो उसके बेटे की लाश तक को जो है वो अर्शी सनमा के करीब उनका बंगला है जो कि भूत बंगला है जहाँ बहुत सारी लाशें दफन हैं, वहाँ से उनके बेटे की लाश को भी जो है वो निकाल कर ले गए। ये उनकी माँ जो हवा माई थी उन्होंने रोते हुए जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अजीम मंजर अब्बास का भी बड़ा इसमें रोल है। मंजर अब्बास एक बहुत बड़ा नाम, एक बहुत बड़ा नाम। शोएब खान को टास्क दिया गया था छोटा रंजन को टिकाने लगाने का और 5 करोड़ रुपए उन्हें दिए गए थे। पहले भी प्रोग्राम में मैं कह चुका, मामला वही था। उस 5 करोड़ का छोटा राजन हलाक नहीं होता है, बच जाता है। रकम का मुतालबा किया जाता है, भोलू को भेजा जाता है कि भाई आप जाएं पैसे ले उनसे। वो पैसे नहीं देते हैं और उसके बाद भोलू की धमकी पर जो है वो उसे करीम केकी के साथ मिलकर दोनों उसे अगवा करके अर्शी सनमा के करीब अपने बंगले पर लाते हैं, उसी भूत बंगले पर, और उनका काम तमाम कर दिया जाता है। ये था शोएब खान का। शोएब खान से मेरी भी अदावत थी। मैं कह चुका हूँ ना कि मुझे जिस जेल में मुझे पहुंचाया गया था, कोशिश तो ये थी कि मुझे लांडी जेल पहुंचाकर वही काम जो कि शोएब खान के साथ संडे जेल में किया गया था वही काम मेरे साथ करवाने का प्लान था शाकिर के ज़रिए, जो कि जेलर थे लांडी जेल में। इसी तरीके का एक इंजेक्शन मुझे लगवा कर मेरी मौत को भी हार्ट अटैक का नाम देकर जो है वो ख़त्म कर दिया था, मेरा चैप्टर क्लोज कर दिया था। लेकिन जिसे अल्लाह रखे उसे खून चखे। लेकिन मैं आज जो ये प्रोग्राम है हमारा रिपोर्टर की डायरी का, इसमें ये हकीकत में बयान करने जा रहा हूँ कि मुखालफत तो मेरी उनसे थी, लेकिन जो बात हकीकत है वो हकीकत ये है कि उससे कत्ल किया गया था शोएब खान को जेल के अंदर। इंजेक्शन लगाने का मतलब क्या है कि आप उसको कत्ल कर रहे हैं। बेशक आप उसको तबई मौत कहें, बेशक आप उसे जो है वो दिल का दौरा कहें, हार्ट अटैक कहें, लेकिन मैंने कहा ना कोई भी इसको मानने को तैयार नहीं। उसके घर वाले, उर्सा, उनके दोस्त, यानी कि उनके बदतरीन दुश्मन भी कहते हैं कि ये हार्ट अटैक नहीं हो सकता। खुद मैं भी इसको तस्लीम नहीं करता, क्योंकि मौके के बहुत सारे गवाह जो है वो, मैं सजाद हैदर का नाम बार बार ले रहा हूँ, जो कि ये बहुत ही अहम विटनेस है इसमें। उन्हें पता है कि इसमें क्या है, यानी कि गिरफ्तारी से पहले ही उन्हें पता था कि भी इसको गिरफ्तार करके हम भेजेंगे जेल में, तो ये एंड इनका यही होना है, अंजाम इनका ये। पूरी सिंध हुकूमत इससे वाकिफ थी कि ये सब कुछ होने जा रहा। बहरहाल जाली पुलिस मुकाबलों का मैं ख़िलाफ़ था। एमक्यूएम के लोगों को जाली पुलिस मुकाबले में जो मारा गया था, पुलिस वाले जो मारते रहे, मैं उसकी मैंने हमेशा मजम्मत की थी कि ये ठीक नहीं है। मारवा अदालत तो होनी चाहिए, आप गिरफ्तार करें, कोर्ट में ले जाएं। ये शोएब खान ठीक है, अंडरवर्ल्ड चला रहा था, किलर था, क्रिमिनल था, लोगों को मारा करता, ठीक है,
لیکن یہ رائٹ نہ پولیس کے پاس ہے، نہ یہ رائٹ جو ہے وہ خود جیل حکام کے ساتھ ہے کہ وہ کسی کو انجیکشن لگا کے موت کی نیند سلا دے. ایسا نہیں ہونا چاہیے. بہرحال یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. کوئی سویا ہے ماٹی کے نیچے، کوئی بھاگے ہواؤں کے پیچھے. ناظرین کیسا لگا ہمارا آپ کا پروگرام؟ تو اس پر اپنے کمنٹس ضرور دیجیے گا. اسی کے ساتھ کہتا ہوں اللہ حافظ.